وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. رواه أبو داود أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مکمل فرما دیا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبوت تو مکمل ہو گئی مگر زندگی جاری رہی، زندگی نہیں رکی، اور زندگی جب نہیں رکی تو اس کے مسائل اور چیلنجز بھی نہیں رکے. پہلے زمانے میں جب ایک نبی کے آنے کے بعد پھر امت کے اندر کچھ کمزوری کچھ بگاڑ آتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی دوسرے نبی کو بھیج دیا کرتے تھے، اور وہ دوسرا نبی پچھلی نبوت کی تصدیق کرتا تھا، اور لوگ جتنا کچھ پچھلے نبی کی راہ سے ہٹ گئے ہوتے تھے ان کو اس انحراف اور گمراہی سے نکال کر واپس پچھلے نبی کے صحیح راستے پر لانے کی محنت کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت ایک وقت آیا کہ نبوت کے ایک سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، بند کر دینے کا اعلان فرما دیا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن انسان کی فطرت تو پہلے ہی کی طرح تھی. اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ پھر سے اس امت کے اندر بھی خرابیاں آئیں گی، بگاڑ آئیں گے، اضافے بھی ہوں گے، دین میں کمیاں بھی ہوں گی، اور دین کی حفاظت کی کوشش کی ضرورت جاری رہے گی، اور دین کی اشاعت کی بھی ضرورت جاری رہے گی، اور دین کی اقامت کی بھی ضرورت جاری رہے گی. حفاظت دین، اشاعت دین اور اقامت دین. اللہ تعالیٰ نے اب نبوت کی جگہ پر ایک دوسرا انتظام فرمایا ان ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے. اسی انتظام کا نام ہے سلسلہ تجدید و اصلاح. اللہ نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ اس امت کے لیے یہ طے فرما دیا کہ ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو منتخب فرمائیں گے، قبول فرمائیں گے،
اور ان کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے قبول فرمائیں گے کہ جو جو بگاڑ اس امت کے اندر آ گئے ہیں وہ اس بگاڑ کو دور کریں اور دین کو اپنی اصلی شکل میں واپس لائیں، قائم کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے طے فرما دیا. چنانچہ وہ آیت جو ابھی اس عاجز نے پڑھی تھی اس میں اشارہ کیا گیا اس نظام کی طرف کہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا چنتا رہے گا، چنتا رہتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور پھر اس کے بعد ان کے جن بندوں کے اندر ذرا بھی طلب اور انابت ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ کھینچ کھینچ کر لاتے رہیں گے. یہ ذریعہ بنتا رہے گا، یہ جاری رہے گا. اور ہر صدی میں 100 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ کچھ پرانا پن، کچھ بڑھاپا آ جاتا ہے، ایک انڈیویجول پر نہیں بلکہ امت پر. تو پھر اس کو رینوویشن کی ضرورت پڑتی ہے، پھر اس کو تھوڑا سا ایک اوور ہالنگ کی، ایک ریپیئرنگ کی، ایک ریفارم کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرمائیں گے اور وہ اتنا مضبوط انتظام ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت یقین کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر ایک ہی وقت میں متفق نہیں ہو پائے گی، کبھی نہیں ہوگی. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جیسے پچھلی قوموں میں ہوا، دین ہی بدل گیا، اصلی دین کی جگہ پر کچھ اور آ گیا. یہ اس امت کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا. یہ ضرور ہوگا کہ اس امت میں کچھ لوگ گمراہ ہوں گے، غلطیاں آئیں گی، جہالت آئے گی، کمی آئے گی، اضافہ آئے گا، لیکن وہ پوری امت کو گمراہ نہیں کر پائے گا. اور اللہ تعالیٰ ان دا مین ٹائم کھڑا کر دیں گے اپنے کچھ بندوں کو جو اس خاص چیلنج کا مقابلہ کریں گے اور اس خاص ضرورت کو پورا کریں گے جو وقتاً فوقتاً اس امت کی تاریخ اور زندگی میں پیش آتی رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے. اور اللہ نے عجب مظاہرہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی اپنے اس نظام کو ڈیمانسٹریٹ کرا دیا. شاید وہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو اور زیادہ بھروسہ ہو جائے. حضور کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی طرح طرح کے فتنے آ گئے تھے. ارتداد پھیل گیا، نئے نبی نے، جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کو مدینہ منورہ بھیجنے سے انکار کر دیا. نئے نئے چیلنجز. آدمی حیران ہوتا ہے کہ اتنی جلدی یہ فتنے کیوں ابھر گئے. ابھی تو انوار نبوت زمین پر برس رہے ہوں گے، اتنی جلدی اتنے بڑے بڑے فتنے. تو غالباً اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے فتنے برپا ہونے دیے فوراً، تاکہ یہ بھی دکھا دیں کہ فتنے تو آئیں گے مگر کیا انتظام ہوگا امت سے ان کی حفاظت کا، تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ اب یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا اور اس کو ڈیمانسٹریٹ کرا دیا کہ میرا منتخب کیا ہوا بندہ اس وقت کون ہے. چنانچہ وہ سارے فتنوں کا مقابلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کیا اس کی تفصیل دہرانے کی شاید ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل بات جس کا کہنے کا اس عاجز کو حکم ملا ہے وہ مضمون ذرا لمبا ہے. کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر جو عام حالات میں نرم آدمی تھے اور جب بھی موقع آتا تھا تو ان کی رائے نرم ہوا کرتی تھی، حضرت عمر کی رائے سخت ہوا کرتی تھی. ان کی رائے انتظار کرنے کی ہوتی تھی، حضرت عمر کی رائے پرو ایکٹیو قدم اٹھانے کی ہوتی تھی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب جب نئے مسائل آئے تو معاملہ الٹ گیا. حضرت عمر نرم رائے دے رہے ہیں
اور صدیق اکبر جلال کے عالم میں، زندگی میں کبھی کسی نے ان کو شاید جلال کے عالم میں دیکھا نہیں ہوگا، وہ حضرت عمر کو ڈانٹ رہے ہیں کہ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. عمر تم زمانے جاہلیت میں تو بڑے زبردست آدمی تھے، یہ اسلام کے آنے کے بعد یہ نرم نرم باتیں کیسے کر رہے ہو؟ حضرت عمر چہرہ دیکھ رہے ہوں گے، پھر سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ ہے نقل نسبت. یہ کچھ عجیب غیبی نظام ہے. چنانچہ وہ فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ ابو بکر وہ والے نہیں ہیں جو پہلے تھے، اب یہ ابو بکر کچھ اور ہیں، اب ان کے یہ جگہ لے لی ہے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، یہ سلسلہ امت میں جاری رہا، بہت عرصے تک اس کا مرکز مدینہ منورہ ہی رہا. وہ جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی، اس کے پیچھے بھی یہی راز تھا. کیونکہ سیدنا حسن کو یہ بات یاد تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ الخلافۃ بالمدینۃ والملک بالشام، اور یہ بھی فرما گئے ہیں کہ الخلافۃ بعدی 30 سنہ. دونوں روایتیں سنن نبی داؤد میں موجود ہیں کہ میرے بعد خلافت جو ہوگی یہ 30 سال چلے گی، حضور فرما گئے تھے. اور یہ بھی فرما گئے تھے کہ خلافت کا مرکز جو ہوگا وہ مدینہ ہوگا. خلافت کس کو کہتے ہیں؟ خلافت کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کام، جو کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے وہ سب کام انہی کے طرز پر ان کی وفات کے بعد ایک ہی جگہ سے ہوتے ہوں، یہ خلافت کاملہ ہے. وہ سب کام. آج کے اس زمانے میں جب لفظ خلافت بولا جاتا ہے تو پتہ نہیں اس سے کیا ایک چھوٹی سی چیز مراد ہوتی ہے. خلافت کہتے ہیں کار نبوت کو ذات نبوت کے بعد نہج نبوت پر انجام دینا. اور خلافت کاملہ اس وقت ہوتی ہے جب سب شعبے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی شعبے تھے وہ سب کے سب ایک ہی جگہ سے ان کے طریقے پر ہوں. یہ ہے خلافت راشدہ یا خلافت کاملہ. خلافت کے 2 بنیادی شعبے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے کھولا ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء نامی اپنی مشہور کتاب، کہ خلافت کے 2 شعبے ہیں بنیادی طور پر، ایک خلافت ظاہرہ اور ایک خلافت باطنہ. خلافت ظاہرہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب صرف ایک مبلغ اور داعی اور واعظ اور ناصح کا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکموں کو زمین پر نافذ کرنے کا کام بھی اللہ نے ان کے حوالے کیا تھا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، قانون کو نافذ کرنا، حدود کو نافذ کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، مجرموں کو سزا دینا، یہ جو ایک گویا حکومتی لائن کے کام ہوتے ہیں، یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے. اور باقی کام، دعوت کا کام، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کا کام، تزکیہ نفس کا کام، امر بالمعروف کا کام، نہی عن المنکر کا کام، یہ سارے کام تو تھے ہی آپ کے. یہ دونوں شعبے ان کو کہتے ہیں خلافت باطنہ. پہلے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خلافت ظاہرہ. اور یہ جو شعبہ ہے تزکیہ نفس کا، دعوت اللہ کا، تلاوت کتاب و حکمت کا، تعلیم کتاب و حکمت کا، یہ جو شعبہ ہے یہ کہلاتا ہے خلافت باطنہ. اور دونوں جب یکجا ہوں تو خلافت کاملہ یا خلافت راشدہ. تو حضور فرما گئے تھے کہ میرے بعد جو خلافت کاملہ ہوگی ایک ہی مرکز سے، وہ چلے گی 30 سال تک اور چلے گی مدینے سے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ان میں تقسیم ہوگی. جو خلافت ظاہرہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا مرکز منتقل کر دیں گے شام، اور خلافت باطنہ رہے گی جاری مدینے سے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذوق دیا تھا، وہ تکوینی اشاروں کو سمجھنا. وہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، اس وقت اس کو نہیں کہتا. یہ الگ الگ ذوق ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے. کچھ وہ بندے ہوتے ہیں جن پر تشریعی اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے اس کا بڑا غلبہ ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پر اللہ تعالیٰ کے جو تکوینی پروگرام اللہ کا آلریڈی طے ہو چکا، جو اللہ کی تقدیر میں طے ہو چکا، اس کو وہ سمجھ جاتے ہیں. اکابر نے اشارے فرمائے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے. تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہے. اس لیے حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ تو اپنی ڈیوٹی سنبھالیں شام میں، اور میں وہ کام کروں گا جو میرے ذمہ ہوگا. میں مدینے میں رہ کے وہ کام کروں گا، جھگڑا ہی ختم. یہ نظام چلا. پھر بعد میں پھر بہت عرصے تک مدینہ منورہ میں رہا. پھر مدینہ منورہ سے نکلا، پھر یہ پہنچا کوفہ، بغداد. صدیوں میں گویا مسلسل اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق اس مرکز کو منتقل کرتے رہے، اور نئے نئے مجددین، نئے نئے اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہر صدی میں آتے رہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو علماء امت نے مجدد تسلیم کیا. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو علماء امت نے مجدد تسلیم کیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو علماء امت نے مجدد تسلیم کیا. پھر اس کے بعد دور آیا حدیث کی تدوین کا. محدثین کی جماعت مجدد بن کر ابھری. مجدد ایک آدمی ہو یہ ضروری نہیں ہے، مجدد ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے. بڑی بحث کی ہے اس پر ہمارے اکابر نے اس ابو داؤد شریف کی حدیث کی تشریح میں، جس میں حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها امر دینها، کہ منس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی مراد ہو. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری امت نے بالاجماع مجدد تسلیم کیا. یہ مختلف مجددین آئے اور گروہ مجددین آئے. پھر فقہا کا زمانہ آیا، ائمہ اربعہ کا زمانہ آیا، مشائخ کا زمانہ آیا. الگ الگ جس شعبے کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے اس شعبے کے لیے خاص طور پر اپنے بندوں کو منتخب فرمایا. 1000 سال تک مختلف علاقوں میں یہ سلسلہ گھومتا رہا. 1000 سال کے بعد عجیب و غریب قسم کے حالات کی تبدیلیاں پیدا ہوئیں. تاتاریوں کا حملہ ہوا اور بغداد تباہ ہو گیا. پتہ نہیں نظم عالم جب بدلنے والا ہوتا ہے تو بجلی سب سے پہلے بغداد پہ کیوں گرتی ہے؟ سم تھنگ ورتھ کنسیڈریشن. کیا بات ہے؟ جب نظم عالم بدلتا ہے تو کچھ ہیں زمین کے علاقے جہاں لیبر پین زیادہ ہوتا ہے، تبھی تو ڈیلیوری ہوتی. وہ بھی زمانہ وہی تھا کہ تاتاریوں کا حملہ ہوا، اور عجیب حملہ ہوا. تاتاری بالکل سویلائز قوم نہیں تھے، اور وہ تو آج کے ان سویلائز لوگوں کی طرح جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے کہ ہم سویلائز لوگ ہیں. سچے لوگ تھے. ان کو دعویٰ ہی نہیں تھا کہ ہم بہت سویلائز لوگ ہیں. بالکل مہذب لوگ نہیں تھے. کوئی تہذیبی نہیں، کوئی تمدن نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی شاعری نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کچھ نہیں. بالکل کنواری قوم تھی. اور ایسی قوم جب کسی پر ٹوٹ پڑتی ہے تو اس کا فیس کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی ساری انرجی ریزرو ہوتی ہے. وہ خرچی نہیں ہوئی، بالکل بھرپور انرجی ہے وہ. اور وہ انرجی ٹوٹی تو واقعہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اور عالم اسلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. بہت عجیب حالات آ گئے. اتنے بھیانک حالات آئے کہ ایک جملہ مشہور ہو گیا تھا پوری امت مسلمہ میں، اذا قیل لکم ان التتر انہزموا فلا تصدقوہ. تم سے اگر کبھی کوئی کہے کہ تاتاریوں کو فلاں جگہ شکست ہو گئی تو ماننا مت. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اپنے دلوں کی کیفیت آج جو ہے اس کو خود ہم لوگ محسوس کر لیں
کہ آج کے تاتاریوں کے بارے میں کوئی اگر یہ کہے تو نہیں سمجھ میں آتا. 10 امکانات آدمی سوچتا ہے کہ نہیں یہ بھی کوئی چال ہوگی, یہ بھی کوئی ریٹریٹ کیا ہوگا, انہوں نے پھنسایا ہوگا آپ کو تھوڑا پیچھے ہٹ کر, یہ میں نہیں مان سکتا کہ وہ ہار گئے. یہ حالت تھی کہ ایک مسلمان مرد کو سڑک پر ایک تاتاری عورت یہ کہہ کے آتی تھی کہ خبردار ہٹنا مت یہاں سے, ہلنا مت, اور وہ مرد بیچارہ کانپتا ہوا وہیں کھڑا رہتا تھا. عورت اپنے گھر جاتی تھی اور چھرا لے کر آتی تھی اور سڑک پر اس مسلمان مرد کو ذبح کرتی تھی, اور وہ موو بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ کیفیت آ گئی. اب وہ بھی لمبی بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خدمت کو, اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرزمین ہندوستان کو منتخب فرمایا. وہی ہندوستان پاکستان کا جو پورا ایک غیر منقسم ہندوستان. یہ نعمت اب وہ اٹھ کر وہاں سے یہ پہنچی دہلی ہوتے ہوئے سرہند شریف. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اب تجدید کے لیے قبول فرمایا, دین کی حفاظت کے لیے قبول فرمایا. اور امت کے علماء کا اجماع ہو گیا ہے اس پر کہ وہ 100 سال کے لیے خالی ان کو قبول نہیں کیا گیا, بلکہ وفات نبوت کے بعد 1000 سال پورے ہونے کے بعد نیکسٹ جو 1000 سال آنے والے ہیں ان کے مجدد کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے امام ربانی مجدد الفسانی کو قبول فرمایا. آج حالت یہ ہے کہ ان کے نام سے اگر ان کا کوئی نام لے تو شاید کوئی پہچان بھی نہ پائے. شیخ احمد سرہندی اگر کوئی کہے تو شاید لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے, لیکن جب مجدد الفسانی کہے تو فوراً لوگ سمجھ جائیں گے. کیسے ان تک وہ دولت پہنچی, کیا ہوا, وہ بھی عجیب داستان ہے. وہی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ انہی علاقوں سے آئے, حکم دیا گیا ان کو کہ جاؤ کوئی ہے تمہارے انتظار میں, اور وہ آ کر بیٹھ گئے, انتظار میں بیٹھ گئے کہ وہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ میرے پاس بھیجے گا, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آئندہ پورے 1000 سال میں کام لے گا. ایک بہت عجیب و غریب لطیفے کے تحت امام ربانی مجدد الفسانی اللہ علیہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے پاس حاضر ہوئے. وہ بیعت ہونے کے لیے نہیں گئے تھے, وہ وہاں ان کے پاس قیام کے ارادے سے بھی نہیں گئے تھے, وہ تو دعا کرانے گئے تھے کہ حج میں جا رہے ہیں حضرت دعا فرما. لیکن یہ نظر تھی حضرت خواجہ باقی باللہ کی کہ وہ دیکھ کے پہچان گئے کہ یہی تو ہے وہ جس کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوں اور مجھے بھیجا گیا ہے سمندر پار سے. تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ تھوڑی دن اس فقیر کے ساتھ آپ ٹھہر جاتے. تو ان کا بہت اچھا, بس وہ ٹھہرنا تھا, اس نعمت کا منتقل ہونا تھا. اور پھر امام ربانی رحمۃ اللہ نے جو کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے اس کے بیان کے لیے کئی ہفتے چاہیے. یہ وہ دور تھا جب کہ وہ جو ملک تھا وہ ہندو راشٹر بن چکا تھا. یہ میں لفظ بول رہا ہوں جو آج بولا جاتا ہے, بالکل ہندو راشٹر بن چکا تھا ہندوستان. زبردست کوششیں ہندوستان پر ہوئی تھیں اس کو بگاڑنے کی. پوری کرسچن مشنری لگی ہوئی تھی. اس کے پادری مغل دربار میں بہت قریبی درجہ حاصل کر چکے تھے بادشاہ اکبر کے زمانے میں. ہندو پریس برہمن لوگ وہ اس کے سب سے کلوزسٹ ایڈوائزرز تھے. شیعہ علماء جو ایران سے آئے ہوئے تھے وہ بھی بہت ہی قریبی لوگ تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ تھوڑے دنوں پہلے ہندوستان میں جو مغل خاندان کے ہاتھ میں حکومت واپس آئی تھی وہ آئی تھی دراصل شیعوں کی سپورٹ سے, اور جس کی مدد لیتے ہو اس کا تو پھر بات ماننی پڑتی جیسے آج ہو رہا ہے. تو یہ جو پوری تاریخ تھی وہ دور تھا جب کہ ملک پوری طرح بالکل ایک دم جا رہا تھا کفر کی جھولی میں. لوگ یقین نہیں کریں گے عام لوگ کہ اس وقت ہندوستان کا وہ سو کالڈ مسلم مغل بادشاہ اس نے ایک نیا دین دنیا میں ہندوستان میں انٹروڈیوس کیا جس میں شرک اور خرافات بہت تھیں. سورج کی پوجا تھی, صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے سورج کو نمسکار کرنا ضروری ہوتا تھا, درشن کرنا ضروری ہوتا تھا.
عربی بولنا منع کر دیا گیا. عجیب عجیب قسم کا ارتداد اس ملک میں پھیلانے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت مکمل کروائی اور مجدد صاحب نے عجیب و غریب انداز سے اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے کام کیا اور پورے ملک میں پھیلے ہوئے ان تمام مسلمان خواص کو اپنی محبت کا اور توجہ کا نشانہ بنایا. وہ فوجی سپہ سالار ہوں، وہ امراء ہوں، وہ دربار کے مقرب لوگ ہوں، وہ رائل فیملی کے لوگ ہوں، وہ رولنگ کلاس کے لوگ ہوں، وہ بڑے بڑے علماء عشاق ہوں، مصنفین ہوں، بہت جو پورے اوپینین میکرز تھے اور پورے ملک کو چلانے والی جو صلاحیت تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد صاحب کی طرف ان کو متوجہ کیا اور مجدد صاحب نے زبردست روحانی توجہ سے ان کو اپنی طرف کھینچا اور اس سے عجیب کام لیا. انہوں نے ان سب کے ذمے بس ایک ہی ان پر غلبہ تھا کہ کسی طرح اس ملک کو کفر کی گود میں جانے سے بچایا جائے. اور وہ ان سب سے کہتے تھے کہ بھائی آپ کو اللہ نے مقرب بنایا ہے بادشاہ کا، دربار کا، آپ بارسوخ ہیں، آپ قریبی ہیں، آپ کی بات وہاں سنی جاتی ہے، آپ کسی طرح اس درد کو وہاں پہنچائیے، فقیر آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. اور ایسے ایسے الفاظ لکھے ہیں انہوں نے ان لوگوں کے لیے کہ جو عام دنیا دار لوگ تھے، یعنی وہ پوزیشن ہولڈرز تھے لیکن ان کے دل میں ایمان کی چمک تھی اور تعلق تھا ان کو، تو ان کو انہوں نے حضرت مجدد صاحب نے ایسی محبتوں سے کھینچا اور ان سے وہ کام لیا. اور قصہ مختصر کہ اس ملک میں اکبر کے جانے کے بعد جہانگیر کی تاریخ بڑی لمبی ہے، مجھے تو کہنا کچھ اور ہے. جہانگیر عجیب معاملہ ہوا کہ جہانگیر کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی مگر مجدد صاحب کو وہ دیکھتا قریب سے کیسے، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرح حضرت مجدد صاحب کو جیل میں ڈلوا دیا جہانگیر کے حکم سے. اور جب جیل میں جہانگیر نے قریب سے ان کو دیکھا، کیونکہ اپنے قلعے میں رکھا جہانگیر نے، جب ان کو اریسٹ کروایا ایک خاص سازش کے نتیجے میں، اور وہ تھا تو سب اللہ کا پلان، اللہ کا منصوبہ تھا. کچھ لوگوں کے دل میں حسد آیا کہ اس شخص نے تو پورے دل میں سب کا چراغ ہی بجھا دیا، یہ تو چھا گیا بالکل. تو پھر ان لوگوں نے ایک سازش کی اور جہانگیر کو ورغلایا اور مجدد صاحب کو دربار میں جہانگیر نے بلوایا اور جہانگیر سے ان لوگوں نے کہا کہ مجدد صاحب سے انصاف سے آپ یہ کہیے، یہ احمد جو ہیں شیخ احمد، ان سے یہ کہیے کہ آپ کے سامنے سجدہ کریں. اس زمانے میں مغل بادشاہوں کا، اس بادشاہ کا، ان سے پہلے کے بادشاہ کا یہی سسٹم تھا کہ جو آئے پہلے ان کے سامنے سجدہ کرے. اللہ کا یہ بندہ، اللہ کا یہ ولی، یہ بھی ان کے دربار میں داخل ہوا اور جب وہاں ان سے سجدہ کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے فارسی میں یہ کہا کہ بہت تعجب کی بات ہے کہ ایک محتاج مخلوق اپنے سامنے سجدہ کو کرتی ہے، یہ پیشانی جو خالق اور مالک الملک کے سامنے جھکتی ہے یہ کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی. بس یہی بات پر جہانگیر کو غصہ آ گیا کہ بڑی بڑی توہین ہو گئی اور جہانگیر نے ان کو اریسٹ کرنے کا حکم دے دیا. اور وہ گرفتاری کیا تھی؟ بظاہر وہ گرفتار کروا رہا تھا مجدد صاحب کو اور اصل میں خود گرفتار ہو رہا تھا ان کی محبت میں. قریب سے رہ کر جو دیکھا اس نے، تو پھر وہ ابھی اتفاق سے میں چند دن پہلے اسی اجین شہر میں گیا، اس قلعے میں گیا، اس قلعے کے پاس گیا جس قلعے میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قید تھے اور جہاں سے وہ انقلاب آیا. ہندوستان میں جو صوبہ ہے مدھیہ پردیش، اس میں ایک شہر ہے اجین، اس میں وہ قلعہ ہے جہاں مجدد صاحب نے وہ دن اور راتیں گزارے، مہینوں، جس کے ذریعے جہانگیر میں انقلاب آیا، پھر جہانگیر کے بیٹے اور پھر ان کے پوتے، یہاں تک کہ اورنگزیب جیسا شخص جس کو عرب کے علماء آج بھی خامس الخلفاء الراشدین کہتے ہیں، پانچواں خلیفہ راشد، ایسا مرد مومن، ایسا متقی انسان جس نے 25 سال تک ملک پر حکومت کی اور اس کے باوجود وہ اتنا متقی انسان تھا کہ سرکاری خزانے سے ایک نیا پیسہ بھی اس نے نہیں لیا. کبھی ٹوپی سی کر اورنگزیب اپنی روٹی چلایا کرتے تھے. یہ فیض سعادت مجدد صاحب کا، اور ان کے ذریعے سے اس ملک کے اندر ایک تبدیلی آئی. اب اس کے بعد حالات آگے، اورنگزیب کے بعد اس طرح کے لوگ نہیں ملے، مقدر نہیں تھا، اللہ کو منظور کچھ اور تھا. ان کی اولادوں میں یا ان کے بعد میں آنے والے لوگ اس لائق نہیں تھے کہ وہ اس امانت کو سنبھال سکتے. اسی بیچ میں بہت بڑی تعداد میں انگریزوں کی آمد ہو گئی. انگریز کیوں آئے تھے اس ملک میں؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گرم مسالے کے کاروبار کے لیے آئے تھے،
یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ الائچی، لونگ، کالی مرچ، اس کا مارکیٹ تھا انڈیا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی، وہ بزنس کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ زبردست مارکیٹ ہے، اس کو کیپچر کرو. اب تو ساری ڈاکومنٹس بھی باہر آ گئے ہیں جن سے راز فاش ہو گیا ہے. ہوا یہ تھا کہ مغل بادشاہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ خود اسلام پھیلانا نہیں ہے، خود یعنی گورنمنٹ کی طاقت سے لوگوں کو مسلمان نہیں کرنا، بلکہ اللہ والے، اللہ کے ولی، مشائخ، ان کے لیے موقع فراہم کرنا ہے، ان کے لیے فیسلٹیز فراہم کرنا ہے، ان کو موقع دینا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے. یہ اللہ کے ٹوٹے دل کے بندوں کا دل جیتیں اور ہم پیچھے سے رہ کر انصاف کا نظام اور امن کا نظام قائم رکھیں. یہ ان کی ایک بہت سوچی سمجھی اسٹریٹجی تھی. بیچ بیچ میں جو باتیں آ رہی ہیں، کچھ لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ مغل بادشاہوں نے بالکل غلط کیا، کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے اسلام نہیں پھیلایا، انہوں نے تاج محل بنایا، انہوں نے خالی یہ بنایا. سب بھولے پن کی باتیں. لوگ اپنا گھر تو ٹھیک سے چلا نہیں پاتے اور حکومتوں پر تبصرے کرتے ہیں. انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ہم کو خود نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ اس وقت اس ملک میں ہو بھی نہیں سکتا تھا. ہم کو خود نہیں کرنا، لیکن ہم کو، چنانچہ انہوں نے پھر وہ جو اسٹریٹجی بنائی، اس کے نتیجے میں چند سال کے اندر یقین مانیے کروڑوں ہندو اسلام میں داخل، کروڑوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جن سے اس لائن کا کام لیا، ایک ایک سفر میں 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھتے تھے. جدھر چلے جاتے تھے ایمان کی ہوائیں چل جاتی. پھر ان کے سلسلے کے اور اکابر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب ایک لمبی فہرست. یہ سب وہ تھے کہ حکام سے دور رہتے تھے، حکام ان سے بالکل دور رہتے تھے بظاہر، لیکن بے حد محبت اور عقیدت تھی. اور ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ حضرات یہ راضی رہیں، یہ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، یہ کام کریں. اس بات کو انگریزوں نے بھانپ لیا اور وہ لیٹرز چھپ گئے ہیں جو لیٹرز آف برینیس لیٹرز کے نام سے چھپے ہوئے ہیں. یہ برینیئر ایک اسپائی تھا، ایک شخص آیا تھا حالات کو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. 20 سال وہ وہاں رہا اور اس نے خط بھیجے برٹش امپائر کو بھی اور کرسچن مشنری کو بھی. اور اس نے وہاں یہ لکھ کے بھیجا کہ اگر یہ سلسلہ یہاں جاری رہا تو پھر اس ملک کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی خلافت بننے سے کوئی روک نہیں سکے گا. اس کے بعد وہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنی چالیں چلیں. وہ ایک لمبی کہانی ہے. اور انہوں نے یہ چاہا کہ اس ملک میں سے اب اسلام کو مٹا دیں جس طرح وہ اسپین میں کر چکے تھے. وہ ٹھیک اسی پلان سے آئے تھے، لیکن اللہ کا منصوبہ یہاں کے لیے کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب اس سلسلے کو مٹنے سے بچانے کے لیے انتظام فرمایا. مجدد صاحب کا سلسلہ آگے بڑھا، ان کے صاحبزادے، ان کے خلفاء، پورے ملک میں پھیلے ہوئے لوگ، اور ایک عجیب انداز کی لہر چل گئی پورے ملک کے اندر. الحمدللہ حکومت تو چھن گئی آگے آنے کے بعد، اس کے بھی جو اسباب تھے اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہوا. لیکن بعد میں جو کچھ ہوا، جو نیچے ہوا، وہ یہ ہوا کہ امت کے عوام کے اندر وہ خرابیاں نہیں پھیل پائیں جن خرابیوں کو پھیلانے کی وہ کوشش کرتے تھے، اور وہ برکت تھی اسی سلسلے کی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو قبول فرمایا، ان کے خاندان کو قبول فرمایا، ان کے صاحبزادے اور خلفاء نے وہ امانت سنبھالی. اور وہاں سے وہ امانت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ہمارے اکابر علماء دیوبند تک پہنچی. اصل مضمون جو اس وقت عرض کرنا تھا وہ یہ کہ اپنے اکابر کا کچھ تذکرہ ہو، کچھ تعارف ہو، کچھ ان سے ہم واقف ہوں. خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو ان علاقوں سے آئے ہیں جہاں انہوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا، ہمارے حضرت کی منشا تھی کہ ان تک یہ باتیں پہنچے. اب یہ عرض کرتا ہے یہ عاجز کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے وہ دولت ان اکابر کو پہنچی. اب جو ان اکابر کا امتیاز ہے، جو ہمارے اس مسلک کا ان اکابر کی جو خصوصیات ہیں، جو خاص باتیں ہیں، جو پوری دیانتداری کے ساتھ جس کی وجہ سے اس بات کا ہم سب لوگوں کو اعتراف اور احساس ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص فہم دین کی امانت اب اپنے ان بزرگوں کو سونپ رکھی ہے، اپنے ان بندوں کو سونپ رکھی ہے۔ اس میں خاص بات قابل تذکرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک عشق کی نعمت اور ایک علم کی نعمت۔ عشق کی جگہ دل ہے اور علم کی جگہ عقل ہے۔ اگر آپ ہمارا غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان اکابر علماء دیوبند کو علم اور عشق کا جامع بنایا۔ امت میں ایسے لوگ موجود تھے جن پر عشق کا غلبہ ہوا لیکن علم کی کمی تھی، تو جب عشق کا غلبہ ہوتا ہے اور علم کی کمی ہوتی ہے تو خطرہ بدعات اور شرک کا بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ عشق میں آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات کو پہنچا دیتا ہے۔ شاعر عاشقی کے شاعری کرتا ہے، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ان من اعذب الشعر اکذبہ، سب سے زیادہ میٹھا اور بڑھیا شعر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، جس میں خوب مبالغہ ہو، کیونکہ عشق تو آسمانوں پر اپنے محبوب کو ہمیشہ دیکھتا ہے، تو عشق میں ہمیشہ غلو کا مزاج پیدا ہوتا ہے اگر علم کا بریک اس کو کنٹرول نہ کرے، اگر علم ساتھ میں نہ ہو، اور خالی علم ہو اور عشق نہ ہو تو یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 قومیں اس کے نمونے کے طور پر رکھ دیں۔ یہودیوں کا مزاج، یہودیوں کی اصل بیماری یہ تھی کہ ان کے پاس علم تھا مگر عشق نہیں تھا، علم کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں تھی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ اللہ نے یہودیوں کے اوپر علم کی کمی کا الزام کہیں نہیں لگایا، علم کی کمی نہیں تھی، لیکن علم کی زیادتی اور عشق نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر تکبر اور حسد کا ان کا مزاج بن گیا، جس کی وجہ سے وہ مغضوب علیہم۔ ادھر نصارہ، یہ اس کی مثال ہے کہ عشق تھا ان کے اندر لیکن علم نہیں تھا، تو عشق کے ہونے کی وجہ سے اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ تو یہ نصارہ کا مزاج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مقبول بندوں کو علم بھی عطا فرمایا، عشق بھی عطا فرمایا۔ چنانچہ علم کا حال یہ تھا کہ یہ سارے اکابر علماء دیوبند یہ علم قرآن و حدیث اور علم فقہ کے زبردست امام تھے۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو علمی مقام عطا فرمایا تھا۔ محدثین تھے، فقہاء تھے، صحیح بخاری، صحیح سنن ترمذی، صحیح مسلم، ان سب کے ماہرین تھے، ان کے شارحین تھے، اور علوم کے جامع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علمی مقام اتنا بلند عطا فرمایا کہ پوری دنیا ان کے علمی مقام کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو، یہاں تک کہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم علامہ رشید رضا، یہ دارالعلوم دیوبند آئے علامہ انور شاہ کشمیری کے رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور انہوں نے وہاں جو تقریر کی اس میں انہوں نے یہ جملہ بولا کہ وَلَوْلَا عِنَایَةُ عُلَمَائِنَا إِخْوَانِنَا عُلَمَاءِ الْهِنْدِ لَحُرِمَتِ الْأُمَّةُ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ۔ اگر ہمارے ہندوستان کے ان علماء کی خدمتیں نہ ہوتیں تو عالم سے حدیث کا علم مٹ چکا ہوتا۔ ایک عرب کے عالم کی گواہی میں نے نقل کی ہے، اپنے علماء کی گواہی نقل نہیں کی۔ ایک مصر کا بہت بڑا عالم، اس نے آ کر یہ گواہی دی، جب اس نے وہاں آ کر پورے حالات دیکھے کہ کس طرح حدیث پڑھائی جاتی ہے، کس طرح علم رجال الحدیث کا علم ان کے پاس ہے، کس طرح سند کی تحقیق ہوتی ہے، کس طرح جزیات کی تنقیح ہوتی ہے، تو علمی کمال بھی اللہ نے عطا فرمایا اور بھرپور عطا فرمایا۔ جس کسی کا نام لے لیجئے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ،
امام ربانی سید الطائفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو مصر و شام کے محدثین نے ہمیشہ جب بھی وہ ان کا نام لیتے ہیں کچھ محدث، تب تو وہ یہ لفظ بولتے ہیں کہ ابن دقیق العید یا ابن حجر العسقلانی۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ پچھلے صدیوں میں ہوتے تو یہ ابن حجر عسقلانی اور نووی کے درجے کے محدث ہوتے، یہ اس پائے کے امام حدیث تھے۔ ایک طرف یہ علم اور ایک طرف وہ عشق، وہ ذکر و مناجات، وہ ذوق عبدیت، وہ سلوک و تصوف، وہ پابندی معمولات، وہ خلوتیں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھرا تعلق، کہ یہ دو چیزیں ایسی عجیب و غریب انداز سے ان کے اندر جمع ہوئیں۔ آسان نہیں ہے ان دونوں کا جمع ہونا، مگر جب یہ جمع ہو جاتی ہیں تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ در کف جام شریعت، در کف سندان عشق، ہر حوثنا کے ندانت جام و سنداں باختن۔ ایک ہاتھ میں جام شریعت اور ایک ہاتھ میں عشق کا جام۔ ہر حوثناک، ہر حوث کا بندہ یہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جامعیت عطا فرمائی، یہ کمال عطا فرمایا۔ چنانچہ وہ جو نبوت کی میراث تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے کام کیے تھے، ایک تو کام دعوت الی اللہ کا، یتلو علیہم آیاتہ، ایک کام یزکیہم، نفسوں کا تزکیہ کرنا، دلوں کا تصفیہ کرنا، استعداد پیدا کرنا بندے کے اندر اللہ کے حکموں پر چلنے کی استعداد، اس کو تزکیہ کہتے ہیں، یہ کام۔ پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ یہ جو کام اللہ تعالیٰ نے حضور کے سپرد فرمائے تھے، یہ خاص نسبت نبوت اس 13ویں صدی ہجری میں آ کر منتقل ہوئی، اکابر علماء دیوبند کو ملی۔ چنانچہ اب آپ دیکھیے اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت، پوری دنیا میں جن مدارس سے واقعی علم کتاب کا کام ہو رہا ہے وہ کن لوگوں کے مدارس ہیں؟ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اکابر علماء دیوبند کا فیض یافتہ آپ کو مل جائے گا۔ یزکیہم، پوری دنیا میں جو تزکیہ نفس کے کام اتباع سنت کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ پوری دنیا میں کن اکابر کے ذریعے ہو رہے ہیں؟ کسی اور کی توہین و تحقیر مقصود نہیں ہے، یہ تو ذالک فضل اللہ ہوتی ہے من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دی۔ علاقائی اور مقامی طور پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قبولیت عطا فرمائی، لیکن عالمی طور پر اللہ تعالیٰ نے جس سلسلے کو قبولیت عطا فرمائی ہے وہ بلا تکلف یہی سلسلے اکابر علماء دیوبند، بلا کسی تعصب کے، بلا کسی تحقیر کے۔ رابطہ عالم اسلامی کا ایک مرتبہ اجلاس ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، بہت پرانی بات ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب شاید شاہ فیصل حیات تھے یا اس کے بعد کی بات ہوگی، کچھ بات کی۔ یہی نائجیریا کے ایک بڑے عالم جو رابطہ عالم اسلامی کے رکن تھے، شیخ ابوبکر الجیومی، یہ وہاں حاضر تھے اس میٹنگ میں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی رابطہ عالم اسلامی کے رکن تھے، تو میں ان کے خادم کی حیثیت سے ان کے ساتھ پیچھے سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نائجیریا کے نمائندوں نے اس اجلاس میں رابطے کے سیکرٹری جنرل سے یہ درخواست کی کہ ہم لوگ اپنے ملک نائجیریا میں ایسے دینی تعلیم کا انتظام قائم کرنا چاہتے ہیں جو حکومت کی مدد سے آزاد ہو، اپنے طور پر چلے۔ اس سلسلے میں ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، ہماری گائیڈ کیجئے ہم کو کہ ہم لوگ وہ کام کیسے کریں۔ تو رابطے کے سیکرٹری جنرل شیخ صالح قزاز تھے اس وقت، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ
حکومت کی مدد سے آزاد، غریب عوام کے تعاون سے دین کی خدمت کرنے کا جو بھی کام کوئی بھی کرنا چاہے وہ ہم سے پوچھنے کے بجائے یہ جو ہندوستان کے 2 نمائندے یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھے اور جا کر وہاں اس ملک میں جا کر دیکھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ بنایا ہے۔ ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اس میں کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اجلاس میں ایک بہت بڑے شخص کی زبان پر سے اللہ تعالیٰ نے ایک گواہی دلوائی کہ واقعہ یہ ہے کہ پورے عالم میں جو تعلیم کتاب و حکمت کا کام ہو رہا ہے، مسنون مزاج سے قریب تر ہو کر اتباع سنت والے مزاج کی کوشش کرتے ہوئے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ اکابر علماء دیوبند اور انہی کے فیض یافتوں سے زیادہ تر ہو رہا ہے۔ وہی حال تزکیہ نفس کا ہے، وہی حال دعوت اللہ کا ہے۔ ازہر، جامع ازہر اتنی بڑی یونیورسٹی ہے ازہر کی، مگر کیا دنیا میں دعوت کا کوئی کام ازہر کے ذریعے سے ہوتا ہوا سنائی پڑا؟ یہ ازہر کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ تزکیہ نفس کا کام کبھی ازہر سے سننے کو ملا؟ ایک مقامی طور پر کچھ علمی کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ تو مقامی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مخصوص شعبوں میں کچھ کام لیا، حد یہ ہے کہ یہ تو کام وہ ہو گئے جو کہ گویا دعوت، تزکیہ نفس اور تعلیم کی لائن کے تھے، لیکن جنگ کے میدان میں اتر کر مسلح جد و جہد کرنا اور اللہ کے حملہ آور بندوں سے دین کا اور اہل دین کا دفاع کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی جو حکومتیں نہیں کر پا رہی، اللہ نے نہتے ان اکابر علماء دیوبند سے اپنے ان بندوں سے لے کے دکھا دیا۔ عجیب تاریخ ہے۔ چنانچہ جس وقت انگریز ہندوستان میں انہوں نے قدم جمائے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا شروع کیا کہ یہ مدارس کا نظام ختم ہو، مٹ جائیں مدارس، کوئی نام و نشان نہ رہے مدرسوں کا۔ آپ میں سے کچھ کو حیرت ہوگی کہ وہ مدرسہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، جہاں سے دراصل یہ پوری روح پھونکی گئی، جس سے تھانہ بھون، جس سے نانوتا، جھنجھانا، دیوبند، مظفر نگر، سہارنپور، اس پورے علاقے میں جو فیض پہنچا وہ مدرسہ رحمیہ کا فیض تھا۔ انگریزوں نے مدرسہ رحمیہ کو بلڈوزر چلا کر ڈیمالش کر دیا۔ اور یہاں پر ایک طرح سے سگنل واضح ہو گیا کہ ان کا نشانہ صرف مغل تخت و تاج پر قبضہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس دین کو مٹانا ہے، اور دین کو مٹانے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ مدارس کو مٹایا جائے۔ یہ وہ چیز تھی جس پر اکابر دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا۔ اور وہ کیا تفصیلات ہیں اس کی کہ آج بھی آپ اگر جا کر دیکھیں تو تھانہ بھون کی وہ خانقاہ ہے امدادیہ، اس کا وہ حجرہ، اس کا وہ کونا موجود ہے جہاں چند اکابر نے بیٹھ کر مشورہ کیا تھا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس مشورے میں جو کئی گھنٹے چلا تھا، یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم کم ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اسباب نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، مگر ہم اس طرح خاموش بیٹھ کر اس طرح گویا اس ملک کو کفر کی گود میں جانے دیں اور شاعر اسلام کو مٹ جانے دیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بدر والوں کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، ان کی تعداد بھی کم تھی، مگر انہوں نے جان کی بازی لگائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بازی کو لگا کر، بازی کو قبول فرما کر اس دین کی حفاظت کا فیصلہ فرمایا۔ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم سب شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ جب ہماری شہادت اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے تو اس ملک میں دین کے بقا کا فیصلہ فرما دیں۔ چنانچہ آج بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کی دیواروں پر گولیوں کے نشانات، آج یہ محفوظ ہیں۔ وہ حجرہ جہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے، وہ بڑے بڑے گولوں کے نشانات آج بھی چھوڑ دیے گئے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان نشانات کو بدلوایا نہیں، ان کو مٹوایا نہیں۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شعبے کا بھی کمال عطا فرمایا. اور پھر ایسی محیر العقول واقعات. ایک رات میں 20-22 ہزار علماء کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. آپ اگر دہلی جائیں تو دہلی میں کسی واقف کار سے پوچھیں کہ جامع مسجد کے دروازے سے لے کر خونی دروازے تک، چاندنی چوک تک، یہ تو پورا راستہ تھا، یہاں سینکڑوں اور ہزاروں علماء کی لاشیں لٹکائی گئی تھیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. جان کی بازی لگا دی. بالا کوٹ کے میدان سے لے کر شاملی کے میدان تک کی ایک زبردست تاریخ ہے. اور اتنا گھبراتے تھے انگریز، اللہ اکبر، کہ ایک انگریز کلیکٹر نے، جو دیوبند کا کلیکٹر تھا، اس نے وائس رائے کو لکھا کہ مجھے تو میری درخواست ہے کہ یہاں کے قبرستان کی ہر قبر پر بھی 2 سنتری یعنی پولیس ملٹری والے لگا دیے جائیں، اس لیے کہ مجھ کو ڈر ہے کہ ان کے مردے بھی ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہوں. عجیب داستان ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے اور آپ کے لیے ایک نمونے کے طور پر ان سے ایک کام کروا دیا. وہ جو چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے جہاں سے انگریز آئے ہیں وہاں واپس جائیں، یہ تو نہیں ہو سکا. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ میں قرآن مجید کی ایک آیت پیش کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنی بعض اکابر سے سنا، اور حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمت کر کے وہ بات لکھ بھی دی. وہی ایسے تھے کہ جو بہت سی ایسی باتیں لکھ دیا کرتے تھے جو باتیں دوسرے حضرات لکھا نہیں کرتے تھے، سینہ بسینہ ان کو منتقل کرتے تھے. لیکن وہ کچھ البیلا مزاج تھا ان کا، کچھ جذب کا غلبہ تھا ان کے اوپر، تو وہ لکھ ڈالتے تھے، اور اللہ جزائے خیر دیا، اچھا کیا کہ لکھ دیا. وہ آئے تھے سورہ کہف کی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا کچھ واقعہ عجیب و غریب قسم کا ہے. یہ تو سب کے ذہن میں ہوگا، بڑا عجیب واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اچانک اپنے خادم سے کہا کہ چلو، اور چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، جب تک کہ سنگم تک نہ پہنچ جائیں، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں. بہت اچھا. اب پہنچ گئے. راستے میں پہنچنے سے پہلے ذرا سا راستے میں ایک جگہ پر رکے، ٹھہرے، تھک گئے تھے، اور کہا کہ اچھا بھائی جو راستے کے لیے کھانا لے کر چلے تھے، سی فوڈ، وہ نکالو. آج بھی تو آپ لوگ آرڈر کرتے ہیں ایئر لائنس کو سی فوڈ، مسلم میل. تو وہ بھی راستے کے لیے مچھلی لے کر گئے تھے، وہ نکالو. اب خادم نے کہا کہ او ہو، میں تو بھول گیا تھا آپ کو بتانا، وہ تو پتہ نہیں کیا تماشا ہوا. فلاں جگہ پر جو ٹھہرے تھے، وہ مچھلی جو پکی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہو گئی، بھاگ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ الٹا انہوں نے کہا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، وہی تو جگہ ہم چاہتے تھے جہاں سے مچھلی جائے گی. فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، واپس آئے، تھوڑا آگے بڑھ گئے تھے. اور پھر اس جگہ پہ جب پہنچے جہاں سے مچھلی بھاگی تھی، تو وہاں ان کو ایک عجیب و غریب شخص ملا. اور وہ ایسا شخص ملا کہ جس کو اللہ نے لدنی طور پر علم عطا فرمایا تھا. وہ کوئی مدرسے کا فاضل نہیں تھا، اس کو لدنی علم عطا ہوا تھا. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، یہ بتائیے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں، آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، اللہ نے جو خاص علم آپ کو عطا فرمایا ہے وہ علم آپ مجھے سکھا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ لن تستطيع معي صبرا، دیکھو تم مجھے جھیل نہیں پاؤ گے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، اور کیسے برداشت کرو گے، وہ تم نے کبھی سنے ہی نہیں، وہ سارے علوم، وہ ساری باتیں تم کو ہوا ہی نہیں لگی. ہو تو تم وقت کے نبی، بڑے قابل، مگر یہ والا علم تمہارے پاس نہیں ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام نے خوشامد کرتے ہوئے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. نہیں آپ مجھے مکتب میں داخلہ دے دیجئے, میں بالکل پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں برداشت کروں گا, صبر کروں گا بالکل, اور میں آپ کا کوئی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں, جو آپ کہیں گے ویسے کروں. اچھا بھائی چلو. تو اس سفر میں وہ لے کر چلے ان کو. ایک عجیب و غریب واقعات اس سفر میں ہوتے رہے. آخری جو منزل تھی اس سفر کی, اس میں واقعہ یہ ہوا کہ ایک گاؤں میں پہنچے یہ لوگ, یہ تھے اور ان کے خادم تھے. اب جو کچھ اپنے ساتھ اب تک کھانے کے لیے لائے تھے وہ ہو چکا تھا ختم. تو انہوں نے اس علاقے والوں, گاؤں والوں سے یہ کہا کہ بھئی ہم لوگ دو مسافر ہیں, ہمیں ذرا ایک وقت کی روٹی کھلا دو. مگر وہ لساکا والے نہیں تھے, پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا. وہ انہوں نے صاف انکار کر دیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, صاف انکار کر دیا کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں کھلائیں گے, مان نہ مان میں تیرا مہمان. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ نہیں کتنا موڈ آف ہوا ہوگا, لیکن ہوا الٹا. ہوا یہ کہ وہاں گزر رہے تھے, ایک دیوار گر رہی تھی, بالکل گرنے والی تھی. وہ جو تھے جن کا نام تو قرآن میں نہیں آیا, لیکن روایات میں ان کا نام خضر کی حیثیت سے آیا ہے, وہ رک گئے اور رک کر انہوں نے اس گرتی ہوئی دیوار کو ریپیئر کر کے دوبارہ کھڑا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام بار بار تو چپ کیے جاتے تھے, مگر تھے طالب علم مدرسے کے, اور ہم لوگ مدرسے کے طالب علم بس ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے استادوں کو کتنا ستایا ہوگا. اور اب جب مدرس بن گئے تو درجے میں اگر کوئی سوال نہ کرے تو اچھا نہیں لگتا. چنانچہ جب میں پڑھاتا تھا تو اس وقت جس درجے میں طلبہ ذرا زیادہ ہی نیک تھے, بالکل نہیں پوچھتے تھے, تو میں کبھی کبھی کہتا تھا السلام علیکم یا اہل القبور, ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ بھی کچھ پوچھا کرو, کچھ سوال کرو, کچھ اشکال کرو, تاکہ سمجھ میں آئے کہ تم کچھ سمجھ رہے ہو, سن رہے ہو. تو وہ موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھ بیٹھے. اب کیا انہوں نے پوچھا یہ کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, کہ کمال ہے, لوگ تو اتنے بے مروت کہ ہم کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلائی, اور ایک آپ ہیں کہ ان کی فی سبیل اللہ خدمت کر ڈالی, اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی. ارے اس وقت ہم لوگ مسافر تھے, پیسے بھی پاس نہیں تھے, کھانا بھی ختم ہو گیا تھا, آپ کچھ پیسے چارج کر لیتے ہیں. اب یہ تیسرا اور آخری موقع تھا. بس اب انہوں نے, استاد نے کہا, ان خضر نے, کہ اچھا بھائی ھذا فراق بینی و بینک, بہت ہو گیا, بار بار تم نے معافی مانگی, بار بار میں نے تم کو ایک موقع اور دیا, تم سے بار بار کہتا تھا کہ چپ رہنا, چپ رہنا, چپ رہنا, بولنا مت, میں تم کو خود بتاؤں گا, لیکن تم بول پڑتے ہو, بس اب اس کے بعد نہیں. لیکن میں اب تم کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کیوں کیا میں نے. وہ جو کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا, اور اس بچے کو کیوں مار دیا, اور یہاں اس دیوار کی مرمت کیوں کی. اب انہوں نے جو تیسری بات کی تشریح کی, صرف وہی نقل کر پاؤں گا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو دیوار تھی یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی, اور ان 2 یتیم بچوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا, اور اللہ کا یہ نظام ہے, ان کے مرحوم باپ نے, ان 2 یتیم بچوں کے مرحوم باپ نے جو نیک آدمی تھا, اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ چھپا دیا تھا, اس امید پر کہ میرے بچوں کے کام آئے گا. اب اگر دیوار وہ گر جاتی اور خزانہ باہر نکل آتا تو تم نے دیکھ لیا کہ گاؤں والوں کا مزاج کیا تھا, ان کے اخلاق کیسے تھے. جو لوگ ایک وقت کی روٹی مسافروں کو نہیں کھلا سکتے, ان سے اس کی امید ہم نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس خزانے کی حفاظت کریں گے, اور جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ ان کو دے دیں گے. جو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے وہ تو اس خزانے کو لوٹ لیں گے. اور چونکہ ان مرحوم بچوں کا باپ نیک آدمی تھا, اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کی اولادوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا, ان کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر پار سے مجھ کو حکم کر کے یہاں بھیجا تاکہ میں اس دیوار کو کھڑا کر کے اس خزانے کو پھر سے اس کے نیچے چھپا دوں. ابھی وہ بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ میں وہ خزانہ ان کو دے نہیں سکتا تھا, وہ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے.
علاقے کے لوگوں پر بھروسہ کیا نہیں جا سکتا، تم نے دیکھ لیا وہ کیسے تھے، تو میں نے اس خزانے کو اس دیوار کے اندر چھپا دیا ہے اس وقت کے انتظار میں جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، حتیٰ یبلغا اشدہما، اور اس وقت وہ بڑے ہو کر اس خزانے کو دیوار کے نیچے سے نکال لیں گے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا۔ اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا اظہار ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے حکم دیا گیا تھا۔ غور فرمائیے گا کہ خزانے کو اس وقت ان بچوں کے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اور خزانے کو کھلا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ خزانے کو دیوار کے نیچے ہمیشہ کے لیے نہیں چھپایا۔ کب تک کے لیے چھپایا؟ جب تک کہ بچے بڑے نہ ہو جائیں، حتیٰ یبلغا اشدہما۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات نسل در نسل بتائی، یہاں تک کہ حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھ دیا کہ قصہ اصل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سورہ کہف میں یہ خالی قصے کہانی نہیں سنانی تھی، یہ بھی کوئی واقعہ ہوا کہ ایک دیوار گر رہی تھی، اس کے نیچے سے خزانہ نکل رہا تھا، اس کو دیوار کو کھڑا کر دیا، مرمت کر دی، بند کر دیا۔ خالی اتنی بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسپیس لیں گے؟ نہ 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 نہ، سورہ کہف تو دراصل 15ویں صدی ہجری کے واقعات کے لیے امت کی رہنمائی ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ 15ویں اور 16ویں صدی میں امت پر جو حالات آئیں گے ان کو امت کیسے حل کرے، اللہ نے اس سب کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں رکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ 15ویں اور 16 پارے ہی میں آئی ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ 15ویں پارے سے شروع ہوئی اور 16ویں پارے میں آدھے تک گئی۔ یہ کوئی اتفاقی باتیں نہیں ہوا کرتی، اللہ کی کائنات میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، ہر چیز پری پلانڈ ہے، ہر چیز پروگرامڈ ہے۔ چنانچہ ان بزرگوں نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ وہ خزانہ، وہ لوگ جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس جائیں، لیکن جب انہوں نے تھوڑی دن کی کوشش کے بعد دیکھ لیا کہ فی الحال اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ یہاں سے واپس جائیں، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ابھی یہ کچھ دن یہاں ٹھہریں گے، یہ انگریز یہاں جمیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ مدرسوں کی کچی دیواروں کے اندر اکابر و اسلاف کے وہ علمی خزانے چھپا دیے۔ یہ ہے وہ تاریخ کہ اللہ نے الہام کیا، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی اپنے ان مقبول و منتخب بندوں کو کہ تم مدرسے کے اندر اس امانت کو چھپاؤ۔ یہ علوم صالح اکابر و اسلاف کا ورثہ ہے، جیسے وہ خزانہ ایک نیک آدمی کا چھوڑا ہوا تھا، اور ہندوستان میں اپنی مسلم حکومت کے ختم ہونے کے بعد گویا ملت اسلامیہ یتیم ہو گئی تھی، ان 2 یتیم بچوں کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ان بزرگوں کو اس طرف رہنمائی فرمائی، ان بندوں کو اس طرف رہنمائی فرمائی کہ دیکھو غور کرو اس کے اوپر، یہ کام میں پہلے جو کروا چکا ہوں یہ تمہارے لیے میں نے کروایا تھا غالباً۔ یہ اسی طرف کے اشارات ہیں، اسی طرح کے حالات کے لیے کہ تم کیا کرو، مدرسوں کی کچی دیواروں کے اندر ان علوم کو محفوظ کر دو۔ یاد رکھنا کہ وہ علوم ہمیشہ کے لیے وہیں نہیں چھپے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ امت پھر سے ایمان کے لحاظ سے اور تعلق مع اللہ کے لحاظ سے بالغ ہوگی، اس کے اندر ایک نیا ایمان، ایک نیا حوصلہ، ایک نئی زندگی آئے گی، اور اس وقت یہ ان علوم کو مدرسوں کے اندر سے نکال کر پوری دنیا میں پھیلائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اشارہ تھا اس اشارے کو سمجھا ہمارے ان بزرگوں نے، اللہ نے کھولا ان کے اوپر قرآن مجید کو۔ یہ بات کسی نے غلط نہیں کہی ہے کہ قرآن مجید اترا مکے اور مدینے میں، پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا سرزمین ہند و پاک۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، یہ نعمتوں کی تقسیم ہے، کون سی نعمت کہاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں یہ تو اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر اس وقت جو ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں ان تک یہ بات پہنچانی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہاں پہنچا دیا، ان بزرگوں سے اور اس سلسلے سے جوڑ دیا جو علم عشق کا جامع ہے، اور اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ کی زبان میں کہیں تو علم عشق اور عقل کا جامع ہے۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے شیخ حضرت خواجہ ہارون نے خلافت دینے کا ارادہ کیا تو کچھ فرمایا، کچھ خرقہ عنایت فرمایا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی بہت بلبلائے، بہت روئے، بہت تڑپے، لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، علم، عقل اور عشق یہ اصل میراث ہیں. اتنے عرصے تم اس فقیر کے ساتھ رہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے کہ اب تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل، علم اور عشق عطا کر دی. اب یہ امانت لو اور جاؤ اللہ کا بندوں کو تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ. تو واقعہ یہ ہے کہ علم اور عقل اور عشق، اگر آپ دیکھیں اس عاجز کو، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا مقدر کیا کہ پورے عالم اسلام کے علماء سے فیض اٹھانے کا اس کو اللہ نے موقع دیا. الحمدللہ مصر و شام کے نہ جانے کتنے اساتذہ کا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فیض یاب ہونے کا موقع دیا. عراق، سعودی عرب، خلیج، انڈونیشیا، ملیشیا اور ہند و پاک تو ہی ہیں. خیر الحمدللہ مختلف علاقوں کے، مختلف مزاجوں کے، مختلف حلقوں کے اندر جانے کا موقع ہوا. اس کے بعد بلا کسی مبالغے کی یہ بات عرض ہے کہ جو دولت اللہ نے جامعیت کی، وہ شان جامع کی جو دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اپنے ان بندوں کو، وہ دنیا میں کہیں اور اس درجے میں دیکھنے کو نہیں ملتی. جمے تو مدرسہ خانقاہ، اٹھے تو سپاہ. جمے تو مدرسہ خانقاہ، اٹھے تو سپاہ. یہی ہے مختصراً حکمت ولی اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پورے زندگی کو حضرت صوفی عبدالرب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس ایک شعر میں، ایک سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا. جمے تو مدرسہ خانقاہ، اٹھے تو سپاہ. اذلۃ علی المؤمنین، عزۃ علی الکافرین. رحماء بینہم، اشداء علی الکفار. جمے تو مدرسہ خانقاہ، اٹھے تو سپاہ. یہی ہے مختصراً حکمت ولی اللہ. جو متضاد پہلو نظر آتے ہیں امت میں، یہ چیزیں الگ الگ ہو گئی تھیں. آخر میں چند منٹ اس پر روشنی ڈال دے عاجز، بس. الگ الگ ہو گئی تھیں. کچھ لوگ وہ جن پر علم کا بڑا غلبہ لیکن عشق کا فقدان. علم بہت ہے، چرب زبانی ہے، سلاطت لسان ہے، کثرت تصانیف ہے، زور استدلال ہے، قوت خطابت ہے، سب ہے، لیکن وہ نہیں سوز قلب. میرے خود ایک دوست جو غیر مقلدین میں سے ہیں، میرے ساتھ پڑھتے تھے مدینہ منورہ میں، اب وہ ہندوستان کے بڑے علماء میں ہیں اور ہم لوگ اکثر ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں، خود مجھ سے ایک مرتبہ کہا، جب گجرات میں زلزلہ آیا تو زلزلے کے علاقے میں 15-20 دن کے لیے یہ عاجز بھی گیا اور وہ بھی گئے، ہم دونوں ساتھ گئے. تو ان جو جن دنوں ساتھ رہا تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو ماننا پڑے گا کہ نفلی نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا تعلق، محبت کا تعلق، یہ تو ہمارے ہاں کہیں ہوگا پہلے کبھی، اب تو بالکل نکل گیا. اب تو یہ صرف علماء دیوبند میں. خود ان کی زبان سے. آسان نہیں ہے اس طرح کا کوئی اعتراف کرنا، آسان نہیں. تو یہ بالکل صحیح بات ہے بلا مبالغہ کہ اگر آپ ان اکابر کی سیرت پر اس نگاہ سے دیکھیں ان کو ادھر سے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ سوائے تصوف و سلوک کے، تزکیے کے، ذکر و اذکار کے، مناجات کے، خلوت کے، مراقبے کے، ان کا کوئی مشغلہ ہی نہیں رہا ہوگا. اور جب ورق پلٹیں آپ ان کے درس حدیث میں بیٹھیں. ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے ہم لوگ کب گئے تھے؟ 2 مہینے پہلے گنگو حاضر ہوئے تھے. گنگو میں اس چبوترے پر جا کر ہم لوگ بیٹھے جہاں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ مرقدہ درس بخاری دیا کرتے تھے، درس حدیث دیا کرتے. اب حضرت گنگوہی کی عالمانہ شان کو اگر کوئی شخص دیکھے، واقعی یہ کہے گا کہ یہ شخص تو سوائے محدث ہونے کے اور سوائے علمی فیوز کے اس کو تو کوئی اور زندگی میں ہوا نہیں لگی ہوگی کسی اور چیز. ایسا عجیب معاملہ تھا. یہ شان جامع عجیب چیز ہے، یہ شان جامعیت عجب چیز ہے. اس کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک بات عرض کروں
شاید اس سے فائدہ ہو، اللہ اس کے نقصان سے بچائے، اس کا فائدہ پہنچائے. ایک عجیب واقعہ حضرت گنگوہی کی زندگی میں ہوا. حضرت گنگوہی کے جو شیخ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مستند طور پر مدرسے کے پڑھے ہوئے عالم تو نہیں تھے، اور مزاج میں نرمی، رعایت اور مروت زیادہ تھی. شفقت اور مروت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ کسی طرح دور والوں کو بھی اپنا ہی بنائے رکھو. اس کی میں پہلے ایک اور مثال دے دوں. بڑی طلب لے کر بیٹھے ہیں آپ لوگ، اللہ ہی خیر کرے. آپ نے نام سنا ہوگا ایک مفسر قرآن مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ. بڑی عظیم شخصیت، بہت عظیم شخصیت. عجیب بات ہوئی، حضرت مدنی سے بیعت ہوئے اور حضرت مدنی نے اصلاح کے لیے حضرت تھانوی کے حوالے کر دی، اور ساری زندگی حضرت تھانوی ہی سے متعلق رہے، اور بہت منظور نظر تھے حضرت تھانوی کے. اور حضرت تھانوی ہی تھے جو ان کو جھیل سکتے تھے، اور حضرت تھانوی ہی تھے جو مولانا دریابادی کو مطمئن کر سکتے تھے. وہ ایسے ایسے سوال کرتے تھے کہ اللہ اللہ. چنانچہ وہ جو قادیانیوں کا جو دوسرا گروپ ہے نا، احمدی گروپ جسے کہتے ہیں، لاہوری گروپ، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کامل درجے کا نبی نہیں مانتا، کچھ اور کہتا ہے. اب میں کچھ اور لفظ بول دوں گا تو آپ کہیں گے وہ کیا، پھر اس میں اور آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، وہ کچھ اور ہی قناعت کر لیجیے. تو وہ مولانا دریابادی ان کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ جب وہ نبی نہیں کہتے تو کم سے کم ان کو کافر نہ کہا جائے. جو لوگ ان کو نبی کہتے ہیں عام قادیانی، انہیں تو کافر کہتے ہیں، ہمارے علماء ٹھیک کہتے ہیں، مگر یہ تو نبی نہیں کہتے تو ان کو کافر نہ کہا جائے. تو انہوں نے اپنے اشکال لکھ کر بھیجا حضرت تھانوی کو. واہ حکیم الامت. کسی نے خوب کہا کہ جس نے ان کا لقب رکھا حکیم الامت وہ بھی کچھ کم حکیم تھا. کیا جواب دیا حضرت تھانوی نے؟ جواب یہ دیا کہ آپ کا ان کو کافر نہ بتانا یہ بھی بربنائے شفقت ہے، اور ہمارا ان کو کافر بتانے پر اصرار کرنا یہ بھی بربنائے شفقت ہے. آپ کی شفقت کا رخ خود ان کی طرف ہے، اور ہماری شفقت کا رخ بقیہ مسلمانوں کی طرف ہے جن کے ایمان کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو کافر بتایا جائے. شفقت آپ میں بھی، شفقت ہم میں بھی. لیکن شفقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو اشکال پیش کیا، انہوں نے لکھا تھا اپنے خط میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کا تو کام ہی کافر بنانا ہے. تو حضرت نے جواب میں لکھا ایک نقطہ چھوٹ گیا ہے، کافر بنانا نہیں ہے، بتانا ہے. بنانا نہیں ہے، بتانا ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا شفقت والی، مزاج والی، یہ شفقت کا ذرا سا تصور کیجئے اور اب آپ کی سمجھ میں بات آئے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ رائے رکھتے تھے کہ یہ جو کچھ بدعات امت میں آ گئی ہیں، تیجا ہے، میلاد شریف ہے، 40واں ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان پر ان کو ذرا برداشت کیا جائے، ان کو انگیز کیا جائے، ان کو بہت زیادہ بدعات اور بالکل خلاف شریعت وغیرہ نہ کہا جائے. میرا احساس غالباً یہ ہے کہ ان کے دل کی غالباً یہ رخ ہوگا کہ یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تو یہی لوگ ہیں، اگر شروع سے ہم نے ان کو بالکل اپنے سے الگ کر دیا تو یہ تو اور دور چلے جائیں گے. ان کو ذرا سا قریب رکھو، قریب آئیں گے تو پھر کچھ سمجھ میں آئے گا. یہ تھا ان کا مزاج، اور انہوں نے اس مزاج کے مطابق ایک کتاب بھی لکھ دی. اس کا نام تھا 7 مسائل. کیا نام تھا؟ 7 مسائل، یعنی 7 مسئلے. اب مسئلہ آیا ان کے شیخ، ان کے عاشق، ان کے مرشد، ان کے خلیفہ، ان کے نمائندے، ان کے سب کچھ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سخت ترین فتویٰ دیا کرتے تھے ان ساری بدعات کے بارے میں. کوئی گنجائش نہیں تھی ان ساری چیزوں کے بارے میں. تو کسی نے لا کر حضرت گنگوہی کو ان کے اپنے پیر و مرشد کی کتاب دی. اوہ کیا امتحان تھا، کیا امتحان تھا.
وہ شخص جو فنا فی شیخ تھا، اس کا اتنا بڑا امتحان تھا کہ مقصود اصلی اور حقیقی کیا ہے، شیخ یا شریعت، شیخ یا رسول اللہ، کیا مقصود ہے؟ چنانچہ اس امتحان میں ایسے کامیاب ہوئے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ فرمایا اس رسالے کو مسجد کے حمام میں لے جا کر جلا دو۔ اللہ، سننا بھی مشکل ہو رہا ہوگا، گھبراہٹ ہو رہی ہوگی کہ یہ کیا، یہ ہیں اکابر علماء دیوبند، ان کی تذکرہ ہو اور اس پہلو کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ظلم ہے۔ جلا دو لے جا کر اس مسجد کو، اس رسالے کو مسجد کے حمام میں۔ پھر فرمایا ہم نے ان سے فن سلوک و تصوف میں بیعت کی ہے اور وہ اس میں ہمارے امام ہیں، الحمدللہ کہ علم شریعت ہمارے پاس ان سے زیادہ ہے۔ اللہ، یہ کوئی آسان کام ہے؟ دیکھو، دو غلطیوں میں سے ایک ضرور ہو سکتی تھی، یا تو بے ادبی ہوتی شیخ کی شان میں، اور یا اس کی وجہ سے جو علمی شان کے مطابق ان کے اوپر کھلی ہوئی بات تھی کہ، اور وہ اس کا ان کا یقین تھا کہ لا معصیت لمخلوق لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی حکم کو ٹال کر کسی مخلوق کی بات کو ماننا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اس امتحان میں کامیاب۔ یہ ہے وہ علم اور عشق کی جامعیت جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ آخری اس کا نمونہ ہے، یہ منتہا ہے کہ علم تھا جو اس وقت عشق کو تھامے رہا، اور عشق تھا جو اس وقت علم کو تھامے رہا۔ علم نے شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونے دی، عشق نے شیخ کی شان میں کسی بے ادبی اور گستاخی سے بھی بچا لیا۔ یہ ہے میراث علماء دیوبند کی، یہ ہے مسلک دیوبند، یہ ہے مشرب دیوبند، یہ ہے مزاج ہمارے اکابر کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم، عشق اور عقل کی عجیب و غریب جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو بھرپور طریقے پر عطا فرمایا، اور اسی کے طفیل آج ہم اور آپ اسی کے طالب بن کر یہاں جمع ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 10 دنوں میں، اور سب نے بھی دیکھا، برابر دیکھ رہے ہیں، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، کہ جملے جملے، لفظ لفظ میں، ادا ادا میں، قدم قدم میں، ایک ایک حرکت میں، نشست و برخاست میں، ایک ایک نگاہ میں جو مجھ پر اور آپ پر پڑتی ہے، ایک ایک چیز میں، کیا ہم علم اور عقل اور عشق کے پورے رنگوں کو بدرجہ تمام نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، عجیب و غریب چیز عطا فرمائی ایک سے وقت میں، جبکہ بعض طالبین مایوس ہو چکے تھے۔ هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، بعض حساس بندے اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ اب زمانے فتن میں اس درجے کا کوئی شخص شاید نہ مل پائے، اب تو چند کلیوں پہ قناعت کرنا پڑے گی، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، کسی قناعت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھرپور گلشن ایک مرتبہ پھر جدید اضافوں کے ساتھ، لیٹسٹ ایڈیشن بنا کر، نئے اضافے بنا کر، نئے ڈیکوریشنز کر کے، عجیب غریب انداز سے اللہ تعالیٰ نے شراب کہنہ در جام نو کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ وہی علماء دیوبند کا مزاج، وہی عقیدے میں توحید میں صلابت، وہی توحید میں پختگی، وہی اتباع سنت کے رنگ میں لگا ہونا، وہی عشق و تعلق مع اللہ، وہی عروج اور وہی نزول۔ مستورات کے بیان میں نزول اپنی آخری انتہا کو ہوتا ہے، اور رات کے مجلس میں عروج کچھ ہم جیسوں کی سطح کے مطابق کچھ دکھائی پڑنے لگتا ہے۔ کیا ہے یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے اب درخواست ہے اس بات کی، اپنے سے بھی اور آپ سب سے بھی، کہ اب ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ باپ ایک ہوتا ہے، چچا کئی ہو سکتے ہیں، باپ کئی نہیں ہو سکتے۔ باپ کئی نہیں ہو سکتے۔ اب پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع کی توفیق عطا فرمائے،
استفادے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس افریقہ کے بر اعظم کے وہ حضرات جو پہلے اکابر علماء دیوبند سے واقف نہیں تھے، ہمارے یہ بھائی جن کی برکت سے شاید اس وقت یہ مذاکرہ ہوا، جن کے طفیل یہ مذاکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پوری یکسوئی اور شکر کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے. یقیناً افریقی بر اعظم میں تصوف کے اور سلسلے ہوں گے. امیر عبد القادر الجزائری کا سلسلہ اور سنوسی سلسلہ، اس عاجز ہم لوگوں نے بھی اس کے تذکرے کو پڑھا ہے کہ افریقی بر اعظم میں ان سلسلوں نے کیا کام کیا، اور وہ اثرات چلے آ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو راہ راست پر ثابت قدم فرمائے. اب گزارش یہ ہے کہ اب ہم نے ایک بار ان کی طرف دیکھ کر بند کر لی ہیں آنکھیں صدا کے لیے. ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک شاعر ہوا کرتے تھے، کشفی لکھنوی، نابینا تھے اور بڑے عاشق رسول تھے. ایک مسجد میں مؤذن تھے، بہت فقیر ارانہ اور درویشانہ زندگی گزارتے تھے. میں کبھی کبھی ان کے پاس جا کر بیٹھتا تھا. وہ خالی شاعر نہیں تھے، لگتا تھا کہ ان کے دل میں عشق رسول کی آگ ہے. وہ اکثر مشاعروں میں جاتے تھے تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ وہ کلام سنایا آپ نے، وہ کلام سنایا، مگر ذرا وہ والا کلام تو سنا دیجئے جس کا وہ شعر میں نے ابھی ایک پڑھ کے سنایا کہ ہم نے ایک بار ان کی طرف دیکھ کر بند کر لی ہیں آنکھیں صدا کے لیے. وہ نابینا تھے. اب وہ اپنی نابینائی کا تذکرہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ ہم نے ایک بار اللہ کے محبوب کو جی بھر کے دیکھا اور پھر بند کر لی ہیں آنکھیں صدا کے لیے. اب کہ اب کوئی دنیا میں دیکھنے کے لائق رہا ہی نہیں، اب کیا دیکھیں. انہی کے دوسرے کلام کا ایک اور مقطع تھا کہ ہمارا تو ذکر ہی کیا ہے، ہم تو نابینا ہیں کشفی. ہمارا تو ذکر ہی کیا ہے، ہم تو نابینا ہیں کشفی. نظر والوں میں بھی بصیرت کی کمی پائی ہے، نظر والوں میں بھی بصیرت کی کمی پائی ہے. تو اب بری یکسوئی کے ساتھ جو کچھ یہاں پر سیکھا ہے اسی پر جمیں، باقی سب کا احترام رکھیں، باقی سب سے محبت بھرا رابطہ رکھیں، کسی کی تحقیر نہیں، کسی سے قطعی تعلق نہیں، کسی کی تنقیص نہیں، بالکل قطعاً نہیں، کسی سے بحث و مباحثہ نہیں. دو طبقے ملیں گے، ایک وہ ملیں گے جن پر عشق کا غلبہ ہوگا، علم کی کمی ہوگی، اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے ہاں بدعات ہوں گی. تو ان سے بھی ذرا آپ محتاط رہیں. اور ایک طبقہ وہ ملے گا جس کے یہاں علم کا دعویٰ ملے گا، عشق بالکل نہیں ملے گا. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت نے کہا تھا کہ کسی کی نہ ماننے والے. کیا بہترین تعبیر ہے، کسی کی نہیں مانتے، بس اپنے نفس کی مانتے. تو ان سے بھی ذرا محتاط رہیں، نہ بحث کریں، نہ الجھیں. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، ہر آدمی مطمئن نہیں کر سکتا، ہر آدمی کا ان علمی پورے دلائل کا احاطہ نہیں ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہوتا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ؟ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر آدمی کا ذمہ بھی نہیں ہے وہ. اور خالی ذہن لوگ دنیا میں بہت ہیں، کروڑوں کی تعداد میں وہ ہیں کہ جو خالی ذہن کے ہیں بیچارے. وہ ہیں ہماری محنتوں کا میدان اور محبتوں کا مرکز بننے کے اہل. اور جن کے دماغ میں پہلے سے کچھ بھرا ہوا ہے، ان سے شروع ہی میں ہم الجھ جائیں گے تو ہم اپنی انرجی کو غلط جگہ ویسٹ کریں. کام کو وہاں نہیں شروع کرنا چاہیے جہاں سے نیگیٹو ریسپانس کی امید زیادہ ہو. کام کو وہاں سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے پازیٹیو ریسپانس کی امید زیادہ ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول کی نبوت کی خبر ملی اور وہ ایمان لائے تو وہ سب سے پہلے اپنے پرانے دوستوں کے پاس گئے. ان کو انہوں نے چنا جو ان کے کاروباری شریک لوگ تھے اور ان کے پرانے بچپن کے دوست تھے، جن سے ان کو امید زیادہ تھی کہ ہمارے ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے اور بالکل ایک ویو لینتھ پر سوچتے ہیں.
فریکوینسی بالکل ایک ہے، ان سے اگر بات کروں گا تو بات مان جائے گی. چنانچہ ایک ہی کوشش میں 7 بندے وہ لے آئے. تو یہ ان کی اس حکمت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے، قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور علم اور عشق اور عقل کی جامع رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ تینوں سوتے پھوٹ اٹھیں. ہم کو بھی علم کا حصہ ملے، ہم کو بھی عقل کا حصہ ملے، ہمیں بھی عشق کا حصہ ملے. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اس مجلس کو قبول فرمائے، اور وہ باتیں جو عرض کی گئیں جن میں سے جو مفید ہوں ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے، اور آئندہ کسی قسم کے انحراف سے، دائیں اور بائیں گمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.